اس پیسے کو، یہ شہر کی امانت ہے. جس طریقے سے بھی اس شہر کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، چاہے ہیلتھ ہو، چاہے سینیٹیشن ہو، جس طریقے سے بھی ہم کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ کام کر کے دیں گے. آپ دوستوں سے صرف مدد یہ چاہیے کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں، جہاں غلطی کروں اس کی نشاندہی کر دیں. لیکن میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جان بوجھ کے انشاءاللہ اس دور میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. صاحب یہ ایک اچھا کام جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کے الیکٹرک کے اوپر جو کے ایم سی کے پیسے لینڈ یوز کے وہ کتنے ہیں اور اس کی کیا پوزیشن ہے یہ بتائیے گا تھوڑا سا. اور یہ اربوں روپے کی سڑکیں جو برباد کر ان کی تحقیقات کے لیے آپ نے لیٹر بھی لکھا اور وزیر اعلیٰ سے بات کی، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کی اکھاڑ پچھاڑ تو سٹارٹ ہو گئی نا. آپ نے دیکھا ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ہوئی ہیں. بہت ساری سڑکیں جو خراب ہوئی تھیں ان سڑکوں کو انہی ٹھیکیداروں سے واپس کام کرایا گیا ہے. جو کے ایم سی کے انجینئر جہاں پہ غلطی پہ تو ان کو سسپینڈ کیا گیا، ان کی انکوائری بھی چل رہی ہے. یہ میں نے میک شور کیا ہے کہ جہاں جہاں ہم نے کام کیا تھا اور وہ سڑکیں خراب ہوئی ان کی پیمنٹ ہم نے نہیں کی ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ وہی کانٹریکٹر اس کام کو ریپیئر کرے گا. ایک اور چیز میں اپنی ابتدائیہ گفتگو میں بتانا بھول گیا. ایک پرابلم تھی ہمارے یہاں، آپ جتنے بھی پرانے بلدیاتی رپورٹر ہیں آپ کو پتہ ہے ڈامر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. تو ایک سب کوالٹی سب سٹینڈرڈ ڈامر ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا تھا جو کہیں سے اسمگل ہو کے آتا ہے. تو ہم نے غالباً پاک ریفائنری والا جو ہے وہ سب سے ٹاپ کوالٹی کا ڈامر ہوتا ہے. ہم نے اپنے انجینئر سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ سر سب سے اچھی کوالٹی کا یہ 4 بڑی کمپنیز ہم نے شارٹ لسٹ کی جو کہ ڈامر بناتے ہیں پاک ریفائنری والا، اور ان سے ہم نے اگریمنٹ کیا ہے. انہوں نے ہمیں انڈرٹیکنگ دی ہے کہ وہ جو ہمارے ٹھیکیدار جن کو کانٹریکٹ ملتا ہے جب وہ ڈامر خریدنے کے لیے آئیں گے تو ان کو صرف اور صرف اس ٹاپ کوالٹی کا ڈامر دیا جائے گا. وہ سرٹیفائی کریں گے، اور جب وہ ڈامر سڑک پر لگے گا تو اس کو انجینئر بھی سرٹیفائی کرے گا جو وہاں کا ایکزین ہے جو کہ ماضی میں فیلڈ میں نہیں نکلتا تھا، اور اس کی لیب ٹیسٹنگ بھی ہم کرائیں گے. تو ہم اس طرح کی چیزیں کر کے چیزوں کو روک تھام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ ایک اور پریس کانفرنس کروں گا جس کے اندر کے الیکٹرک کے ساتھ بہت ساری اور چیزوں کے اوپر جو میں سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کی بھی آپ کو خوشخبری ملے گی کہ جو پیسے ان سے نہیں نکل پا رہے تھے وہ پیسے بھی نکل رہے ہیں. اب تو ایلینڈر کی پراپرٹی جو پچھلے 100 سال سے ان کے پاس تھی نا، اب اس کے اوپر بھی راضی ہیں وہ ہمیں پیمنٹ کرنے کو، اور انشاءاللہ وہ پیمنٹ ہم لے کے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی سر. آپ بتائیں کہ کراچی شہر کا کنٹونمنٹ جو ہے کتنا شہر کا قبضہ ہے اور لوگ جو ہوتے ہیں گٹر کھلے ہوتے ہیں سوال سے. اچھا، میں قبضہ ورڈ جو ہے نا بڑا اسٹرانگ ہے. کنٹونمنٹ بورڈ بھی ایک سرکاری ادارہ ہے، وہ وفاقی قانون کے تحت کنٹونمنٹس ایکٹ 1924 کے تحت چلتا ہے. تو یہ کہنا کہ ان کا قبضہ ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. وہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں. شہر کے اندر بہت سارا ایریا ایسا ہے جو کنٹونمنٹ کی حدود میں آتا ہے، بہت سارا ایریا ایسا ہے جو ہماری حدود میں آتا ہے. تو میں تو سب کو یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی حدود میں کام کریں، وہ اپنی حدود میں کام کریں. کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ٹاؤن کی الگ حدود ہے. ابھی میں تو بار بار کہتا ہوں آپ جتنے لوگ ہیں جو مجھ سے گلہ کریں گے وہ گلہ کریں گے یہ کہ میرے گھر کے سامنے کی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ متعلقہ ٹاؤن کی ذمہ داری ہے. اس کو بھی ہم اپنی اے ڈی پی کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں بار بار یہی کہوں گا کہ جہاں کے ایم سی کا ڈومین ہے وہاں کے ایم سی کام کرے، جہاں ٹاؤن کا ڈومین ہے وہاں ٹاؤن کام کرے، جہاں پر کنٹونمنٹس کا ڈومین ہے وہاں پر وہ کام کرے. کام ہوتا ہوا لوگوں کو نظر آئے تاکہ شہری بھی مطمئن فیل کریں کہ ہاں ہمارے پیسے جو ہیں وہ ہماری فلاح و بہبود کے اوپر لگ رہے ہیں. اچھا میئر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے کافی کے ایف سی کے ریونیو پہ کام کیا، آپ کے آنے کے بعد کافی چیزیں بھی ضروری پارکوں پہ بھی آپ نے خاصی توجہ دی، سفاری پارک کے کراچی زو پہ بھی. تو اب کراچی زو اور سفاری پارک کی صورتحال کافی بدلی گئی اور لوگ ادھر آنا بھی شروع. تو سفاری پارک اور زو کی آمدنی میں اب کتنا اضافہ ہوا ہے؟ دوسرے ایک نیو کراچی کا معاملہ ہے غیر قانونی دکانوں کا نالوں پہ. تو کل آپ کی ڈپٹی کمشنر سے اور ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر سے اور چیئرمین نیو کراچی سے کی ملاقات ہوئی تھی. تو کیا ڈیسائڈ ہوا ہے، کیا وہ دکانیں اب چھوڑ دی جائیں گی یا ان کو پہلے متبادل دیا جائے گا بعد میں چھوڑا جائے گا؟ اچھا، آپ نے جو آمدنی کا مجھ سے سوال پوچھا ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے، میں لے کے آپ کو دیتا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جب ٹینڈر ہوتا تھا اور بڈ آتی تھی اس کے پیسے جمع نہیں ہوتے تھے. اب کی بار یہ میک شور کیا گیا ہے کہ اس کے پیسے آئیں. یہ جو پارکس پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں نا ان کا ٹارگٹ ہمارا آمدنی نہیں ہے، اس کا ٹارگٹ ہے عوام کو سہولت دینا. کہ غریب آدمی جو کہ کسی کلب میں نہیں جا سکتا، جو پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا، شہر سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کو اپنے شہر میں ایک جگہ مل جائے جہاں پر وہ جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے پکنک وغیرہ کر سکے. جو سب سے بڑی کامیابی ہماری وہ یہی ہے کہ آج سفاری پارک میں، چاہے وہ سفاری پارک ہو، کڈنی ہل ہو
ہل پارک ہو, باغ ابن قاسم ہو, باغ رستم ہو, برنز گارڈن ہو یا کراچی زو ہو, ان کے اوپر لوگوں کی جو فٹ فال ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا کام ہو رہا ہے. بلکہ وہ مزید کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی فیسلٹیز کو مزید اور جگہوں پر ڈیولپ کریں تاکہ ملیر کے لوگوں کو آل دا وے شاید باغ ابن قاسم نہ آنا پڑے, جو اپنا لیاری میں لوگ رہتے ہیں ان کو آل دا وے سفاری پارک نہ جانا پڑے. تو ہم یہ مکس اینڈ میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ چیزیں ہماری بہتر ہو سکیں. ٹارگٹ ہمارا یہ ہے, اس میں بہت سے لوگوں سے گلا بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ استعمال کر کے غلط کر رہے ہیں. میرا یہ ماننا ہے وے فارورڈ ہے یہی, تاکہ آپ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ لوگوں کا ختم کریں کہ افسران کے اپنے انٹرسٹ کے چکر میں پورا بکرا ذبح ہو جاتا ہے یا میرے انٹرسٹ کے چکر میں گائیں ذبح ہو جاتی ہے. تو ہم نے ایک پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے فیسلٹی پرووائڈ کی ہے. آج اگر زپ لائن وہاں پر ہو رہی ہے تو آپ کو وہاں سے کوئی اسلحہ برآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, جو کہ ماضی میں آپ سب کو یاد ہوگا کہ گو ایش تھا وہاں سے اسلحہ نکلا تھا, آپ سب کو یاد ہوگا. تو آج وہ جمبو جمپ پہ بچے جاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. آج وہ بوٹنگ کی فیسلٹی ان کے پاس ہے, وہاں پہ ریسٹورنٹس کھل گئے ہیں, ہارس رائڈنگ وہاں پر ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کوئی غریب کا بچہ تصور کر سکتا تھا کہ وہ گھوڑ سواری کرے گا؟ کبھی کبھار سی بی یو پہ آ کے گھوڑ سواری کر لیتے تھے. آج غریب کا بچہ بھی کسی کلب کی ممبرشپ کے بغیر وہ جاتا ہے سفاری پارک میں اور وہ گھوڑ سواری کر لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کامیابی ہے. لانڈی زو ابھی ہماری کیا کہتے ہیں پرائیورٹی لسٹ میں ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کریں, اس کے اندر بھی انشاءاللہ بہتری ہوتے ہوئے دیکھیں گے. دکانوں کے اوپر کوئی سیٹلمنٹ, کوئی کمپرومائز نہیں ہوا, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو. تینوں سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ انکروچمنٹ ہے. اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے. انکروچمنٹ ہے تو کارروائی اس کے خلاف ہونی چاہیے. ہم پیپلز پارٹی کا ماننا یہ کسی کے روزگار کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو اس بات پہ میں نے کمٹمنٹ دی اور میں نے ان لوگوں کو بھی دی تھی. میرے پارٹی کے وفود ان سے جا کے ملتے ہیں. میں نے ڈپٹی کمشنر کو بھی کہا کہ بھائی کے ایم سی جس طرح اور لوگوں کو متبادل فراہم کرتی ہے, ایک ہماری پالیسی ہے, اسی پالیسی کے تحت ہم ان لوگوں کو بھی لک آفٹر کرنے کی کوشش کریں گے. سفاری پارک کی پرفارمنس کو لے کے ابھی بڑی صحیح بات کی, مطلب تمام ہی افسران اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور آپ کام کروا رہے ہیں. تو سفاری پارک اور گارڈن زو کا اگر دیں تو جس افسر نے پرفارم کیا اسی کو سیٹ سے ہٹا دیا. ایک تو یہ ہو گئی, ہم زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے معاملہ کیا ہے. دوسرا آپ نے کہا 23 کروڑ روپے ابھی چیک میں دکھایا, منتھلی جو ہے وہ جمع ہوگا, بڑی زبردست بات ہے. اور اس کا ڈیولپمنٹ پلان جو ہے وہ ویب سائٹ پہ بھی لگا دیا جائے گا. تو کیا آپ کی ترجیحات ہیں ایز فار ایز دا ڈیولپمنٹ از کنسرن؟ اور دوسرا کیا اب آپ کی گورنمنٹ سے گرانٹ لینا بن جائے؟ کام کرتی ہے قیادت, ویژن دیتی ہے قیادت, اس کو امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ کرتے ہیں لوگ, افراد. اچھے ادارے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ افراد میٹر نہیں کرتے, ادارہ میٹر کرتا ہے. تو ہم نے اپنا ویژن دیا اس ادارے کے اندر اور اس میں ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ ہو گیا. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ آج بھی کنٹینیو ہو رہا ہے. میرا کسی افسر سے ذاتی رنجش نہ اختلاف ہوتا ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے. میں نے ان صاحب کو پہلے پوسٹنگ دی تھی, واپس پوسٹنگ دے دوں گا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ میرے لیے وہ والے, آپ نے منتھلی والی بات کی نا, اس میں بلیو نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, پھر آپ نے بات کی کہ جو آمدنی ڈیولپمنٹ پلان, ترجیحات جو ہماری ہے وہ پہلی ترجیحات یہ ہے کہ کے ایم سی کی جو 106 سڑکیں ہیں نا, ان 106 سڑکوں کی ریہیبلیٹیشن اس طریقے سے ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی پاٹ ہولز یا اس طرح کے مسائل نہ ہو. پہلی ترجیحات ہماری ہے. دوسری ترجیحات میں آپ سمجھ لیں کہ جو انکروچمنٹ کا صفایا ہے وہ کرنا ہے. میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا, بولٹن مارکیٹ کا کیس 1986 سے چل رہا تھا, وہ الحمدللہ ہم نے سیٹل کر لیا ہے, پارکنگ والا. اور اب انشاءاللہ وہ پارکنگ ریمپ بن جائے گی جس سے یہ ٹاور کے اطراف کی پارکنگ کا ایشو انشاءاللہ ہم حل کرنے میں کامیاب بھی ہو پائیں گے اور ہماری آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. تو میں وہی کہتا ہوں بولڈ ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑے گی نا آپ کو. 1986 سے کیس چل رہا تھا اور پیسے کے ایم سی کے پاس نہیں آ رہے تھے. اب الحمدللہ سیٹلمنٹ کے بعد ایک تو شہر کی ٹریفک کنجیشن کا بھی مسئلہ حل ہوگا اس ایریے کی, اور ہماری آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. تو ہم نے شہر کے اندر 10 سڑکوں کی نشاندہی کی ہے جہاں پر ہم اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کریں گے. یہ جو سافٹ انکروچمنٹ ہوتی ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں سڑک پر نہیں ہونی چاہیے, فٹ پاتھ پر نہیں ہونی چاہیے. اور ہم کچھ ماڈلز کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. شہر کی بیوٹیفیکیشن,
میں سمجھتا ہوں شہر کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں, مجھے دکھ ہوتا ہے ہم کراچی ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو آپ کو وہاں ملبہ پڑا نظر آتا ہے. وہ میری حدود نہیں ہے, وہ سول ایویشن کا ایریا ہے, رائٹ, لیکن وہاں پہ ملبہ ہے, کوئی پارک کچھ نہیں ہے. آمدنی ایئرپورٹ کی سول ایویشن کماتی ہے, کرتی کچھ نہیں ہے. آج اس کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. بیوٹیفیکیشن ایک اور ترجیح ہے. اپنے افسران کی ریٹائرڈ ملازمین جو ہیں ان کی پینشن کے معاملات کو حل کرنا, وہ بھی ایک ہماری پرائیورٹی ہے. ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک ٹرانسپیرنٹ, شفاف طریقے سے, فیئر طریقے سے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کریں, اور انشاءاللہ وہ خدمت ہوتے ہوئے مزید احسن طریقے سے آپ کو نظر آئے گی. 10 ارب روپے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے اور مزید لینے کی کوشش کریں گے اور وہ غریب محلوں میں لگائیں گے, تو ٹاؤنز کی ذمہ داری آپ 12 کہتے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ٹاؤنز نہیں کر پا رہے ہیں وہ سارے کام. اگر وہ نہیں کر پا رہے تو آپ کو کیا ریزن لگتا ہے؟ کیا فائنینشیل ایشوز ہیں ان کے ساتھ, یا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, یا نیت نہیں تھی؟ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ ٹاؤن کام نہیں کر رہے. آپ مجھے ٹاؤن کام کر رہے ہیں کیا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ, کسی کے اوپر میں کرٹیسزم نہیں کر رہا. ٹاؤن کام نہیں کر رہے, اور میں آپ کو بتاؤں ٹاؤن زیادہ با اختیار ہیں کے ایم سی کے مقابلے میں. پراپرٹی, جی پراپرٹی ٹیکس ٹاؤن لے رہے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ ٹیکس ٹاؤن لے رہے ہیں, ٹاؤن ٹیکس رجسٹریشن پہ 1% ٹاؤن کے پاس جاتا ہے. یعنی کہ تمام جو لیزیں ویزیں ہوتی ہیں 1% ان کے پاس جا رہا ہے. روڈ کٹنگ چارجز ماشاءاللہ وہ لے رہے ہیں. ہماری روڈوں پہ بھی کٹنگ کی پرمیشن دے دیتے ہیں نام لیے بغیر. کس کس ٹاؤن نے یہ حرکت کی ہے؟ ہماری پارکنگ کے جو سائٹس ہیں اس کے اوپر وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ایک سٹینڈرڈ جواب بنا, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اچھا, جب کام کرتے نا تو فوٹو کھنچاتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو ہم کام کریں, جب کام نہیں کرنا ہوتا تو کہتے ہیں سندھ حکومت اختیارات نہیں دے رہی, پھر کہتے ہیں ہم نے کام بھی کر لیا. میرا یہ ماننا ہے مشکلات ہیں. بہت سارے ٹاؤنز کی خبر آپ لوگ مجھے دیتے ہیں آ کے کہ ٹاؤنوں میں دھڑا دھڑ نوکریاں بندر باٹ چل رہی ہے, دیتے ہیں نا آپ لوگ. ہمارے پاس کے ایم سی میں ہم نے کسی کو یہ کام نہیں. میرے لیے بڑا آسان کام تھا کہ میں لوگوں کو ابلائز کر دیتا, لیکن پھر بعد میں ہوتا یہی ہے, تنخواہ پینشن پے نہیں کر پاتے آپ, اور لوگ پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو ٹاؤنز جب کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, میں اس سے بڑے احترام کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اختیار نہیں ہے نا تو پلیز چلے جائیں, اور اگر بیٹھے ہیں عہدے پر, کرسی پر بیٹھے ہیں تو لوگوں کی خدمت کریں. مشکلات ہم بھی فیس کریں, مشکلات وہ بھی فیس کریں, لیکن پلیز لوگوں کو سلوشن دیں, لوگوں کے مسائل حل کر کے دیں. باقی پروونشل گورنمنٹ سے میں لینے جا نہیں رہا ہوں, اپروو کرا لیے ہیں, پیسے آ جائیں گے انشاءاللہ, وہ تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں گے. 125 اسکیمز اس وقت گلی محلوں کی ہم کر رہے ہیں. آج آپ کو اورنگی ٹاؤن میں سڑکیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میرا یو سی چیئرمین ہے بابا بھٹو, دلشاد نام ہے اس کا, لیکن اس کو کہتے ہیں بھٹو صاحب سے اتنی محبت ہے, بابا بھٹو کہتے ہیں. آج وہ روز مجھے ویڈیوز بنا کے بھیجتا ہے کہ سر میرے علاقے میں کام ہو رہا ہے. اورنگی میں کون کام کرے؟ پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. بلدیہ ٹاؤن میں کون کام کرے؟ پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. سینٹرل میں کون کام کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. ملیر میں کون کام کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تو انشاءاللہ چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں, مزید بہتری کی طرف جائیں گے اور لوگوں کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا میئر صاحب یہ بتا دیجیے گا 170 کے قریب بس اسٹاپس ہیں شہر بھر میں جو کے ایم سی کی جانب سے بنائے اور نجی اداروں کی جانب سے بنائے گئے. اب ان میں زیادہ تر میں جو ہے کچھ ایسی مقامات ہیں جہاں گرین بیلٹس پر دکانیں آباد ہو چکی ہیں ان بس اسٹاپ پر, اس حوالے سے کیا کارروائی کی جائے گی؟ اور سیکنڈلی یہ بتا دیجیے گا جماعت اسلامی جو ہے وہ اس وقت ایک پٹیشن فائل کرنے کے لیے جا رہی ہے کہ جناب من پسند افراد کو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں میئر کراچی کی جانب سے. تو وہ من پسند افراد کون ہیں, اور جو ماضی میں کرپشن کے واقعات ہوئے ہیں وہ آپ نے بھی اس کو ہینڈل کیا, تو اس حوالے سے کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ کریکٹ